بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اعظام، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب کے لیے ہمارے والدین اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی قدر کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے سامنے اپنی آواز کو نیچی رکھنا، پست رکھنا، ان کو اہمیت دینا، یہ سب وہ باتیں ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس کی تاکید کی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیتیں ایسی ہیں جو والدین کی اہمیت و فضیلت کو بتاتی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کو بتاتی ہیں، اور اسی طرح احادیث نبویہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ایسا ہے، سینکڑوں ایسی احادیث ہیں جو والدین کی اہمیت اور ان کی خدمت پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ان کی بے ادبی کرنا، ان کی بات نہ ماننا اور حقوق والدین یعنی والدین کی نافرمانی کرنا، یہ تو گناہ کبائر میں سے ہے، یہ تو بڑے گناہ میں سے ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اور قرآن کی الفاظ انتہائی اہم ہیں کہ ہم بار بار ان کے لیے دعائیں کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، ان دونوں پر رحم و کرم کیجئے، ان دونوں پر رحمت کی چادر پھیلا دیجئے، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں ہماری پرورش کیے، ہمیں پالا اور پوسا ہے۔ میرے دوستو، زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بس مختصراً یہ بات سمجھی جائے کہ والدین کا ادب و احترام بہر صورت ہمیں کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ ہماری شریعت نے اس کی تاکید کی ہے۔ شریعت نے تو ہمیں یہاں تک سکھایا کہ والدین اگر کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، پھر بھی ہمیں ان کا ادب و احترام کرنا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت میں ان کی بات نہیں ماننی ہے، ورنہ اس کے علاوہ ہمیں ان کا خیال ہر صورت میں کرنا ہے۔ ایک وقت تھا کہ میرے بھی والد محترم باحیات تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ اکرام احترام کا معاملہ کیا کرتا تھا جیسے لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے والد محترم کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ میرے والد محترم باحیات تھے، سرکاری اسکول کی ٹیچر تھے، اور ابھی ریٹائرمنٹ میں تقریباً 2-2.5 سال باقی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 28 جنوری 2018 عیسوی کو انہیں موت دی، اپنے پاس بلایا، اور اس طرح وہ وفات پا چکے ہیں۔ آج ان کی وفات کو تقریباً 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن یقین جانیے میں آپ سے کیا کہوں کہ آج بھی ان کی یادیں اتنی آتی ہیں کہ تنہائی میں بھی انہیں یاد کر کے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھیں ڈبڈبانے لگتی ہیں، اور آنسو جب گرنے لگتے ہیں تو انہیں تھمنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ یقیناً اللہ کی طرف سے والد محترم سے محبت اور احترام کی بات ہے۔ انہیں بہت یاد کرتا ہوں اور ان کی یاد بہت آتی ہے۔ ہمیشہ یہی دعائیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ جگہ دے، ان کے سیئات پر پردہ ڈال دے۔ وہ انتہائی نیک آدمی تھے۔ والد محترم کی وفات ہمارے لیے ایک بہت بڑا حادثہ اس لحاظ سے بھی ثابت ہوا کہ والد محترم کے انتقال سے 6 ماہ پہلے 8 اگست 2017 عیسوی کو دادا محترم کا انتقال ہوا۔ دادا محترم کی عمر 80 سال سے متجاوز تھی، لیکن ان کے انتقال کے تقریباً 6 ماہ کے بعد 28 جنوری 2018 عیسوی کو والد محترم کا انتقال ہوا۔ پے در پہ یہ 2 حادثے گھر میں پیش آئے جس نے ہم سب کو، خاندان ہودا کو، ہمارے افراد خاندان کو کہا جائے توڑ کر رکھ دیا۔ لیکن اللہ کی مشیت پر ایمان رکھنا، اللہ کی مرضی پر ایمان رکھنا،
اور پھر اس پر راضی برضا ہونا، یہ تو ایک مومن کی شان ہے، یہ تو ایمان کا ایک سرمایہ ہے، اور کہا جائے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم نے صبر کیا اور صبر کرنا چاہیے۔ میری والد محترمہ باحیات ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہماری آواز جتنے لوگ سن رہے ہیں ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ عافیت کی حالت میں درازی عمر نصیب فرمائے۔ ان کا سایہ ہم سب کے اوپر، یعنی ہمارے بھائی بہن اور ہمارے خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر قائم رکھے۔ والد محترم ہمارے، جن کا نام ماسٹر محمد زیاء ضیاء تھا، ماسٹر محمد زیاء ضیاء سرکاری ٹیچر تھے، اسکول و کالج کے تعلیم یافتہ تھے۔ مدرسے میں انہوں نے کبھی تعلیم حاصل نہ کی، لیکن عبادت و ریاضت میں، تعلق مع اللہ میں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے میں وہ عام لوگوں سے بالکل الگ تھلگ تھے۔ میں نے دیکھا ہے گاؤں میں بڑے بڑے پروگرام ہوئے، یا گھر میں شادی کی تقریب ہوئی، یا اور کوئی تقریب ہوئی، لیکن کبھی بھی اللہ کے عبادت کا جو ان کے معمول تھا اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ گھر میں شادی کی تقریب ہے، بڑے بڑے پروگرام ہیں، لیکن تہجد کی پابندی، اشراق کی پابندی، اوابین کی پابندی، تلاوت قرآن اور پھر تسبیحات کا جو معمول ہے، ان معمول میں کوئی خلل نہیں ہے۔ بہت اللہ والے تھے، اور یقیناً اللہ سے ان کو جو قربت تھی اور جو تعلق تھا، ہم میں سے بہت سارے لوگ تو انہیں مستجاب الدعوات کہا کرتے تھے۔ خیر، یہ عقیدت اور محبت کی بات ہے، اور یقیناً ہر لڑکے کو، ہر اولاد کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سلسلے میں میرے والد محترم انتہائی، کہا جائے کہ انتہائی ادائیگی کے کوشاں رہتے تھے۔ حقوق اللہ میں بھی کمی کو گوارا نہیں کرتے تھے، اور حقوق العباد میں بھی ادائیگی کی پوری طرح کوشش کرتے تھے۔ انسان ہیں، بشری تقاضے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتا ہے، لیکن اپنے جانتے بوجھتے وہ ایسے کام نہیں کیا کرتے تھے جو کوتاہیوں پر اور گناہ پر جس کو محمول کیا جائے۔ خیر، میرے والد محترم یا میرا خاندانی پس منظر کیا ہے، کس علاقے کے ہم رہنے والے ہیں یا میرے والد تھے، میرے والد یا میرے خاندان کے دیگر اوصاف کیا ہیں، یہ وہ عناوین ہے کہ آپ یعنی سننے والے کو ایک چاہت ہوگی کہ ہم اس کے بارے میں جانیں۔ تو ہم اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ والد محترم پر ہم نے ایک کتاب ترتیب دی ہے، جس کتاب کا نام ہے ماسٹر محمد ضیاء اچھے معلم بہترین انسان، جس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے یا آپ نے دیکھی ہوگی۔ اس میں ان تمام باتوں کو میں نے ذکر کیا ہے، اور تقریباً 75 افراد 75 افراد ایسے ہیں جن کے مضامین اس کتاب میں شامل ہیں، جن میں خاندان کے افراد بھی ہیں، دوست احباب کی تحریریں بھی ہیں، اور دیگر اہل قلم اور اصحاب علم و فضل کے مضامین بھی ہیں۔ اگر وہ کتاب آپ کے پاس ہو تو آپ اسے دیکھیں، یا مل جائے تو اسے دیکھیں۔ ان کو دیکھیں، اس کتاب کو دیکھنے کے بعد آپ کو میرے والد محترم کے متعلق بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی، اور پھر یقیناً آپ کی زبان سے بھی ان کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کتاب جس کا تذکرہ میں نے کیا، اس کے بیک ٹائٹل پہ پچھلے صفحہ پر میں نے والد محترم کا مختصر تعارف کرایا ہے۔ اس تعارف کو بہت سارے لوگوں نے پسند کیا۔ کتاب جن کے ہاتھ میں پہنچی اور جن لوگوں نے کتاب پر تبصرہ کیا ہے، بڑے بڑے صاحب قلم نے بھی اس کتاب پر تبصرہ کیا، تو ان سب نے اس عبارت اور اس تعارف کو پسند کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی والد محترم کے تعارف کے طور پر وہ عبارت پڑھوں، اور اس جذبے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ آپ بھی میرے والد کے لیے دعائیں کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اعلیٰ علین میں جگہ دے، اور
میری والد محترمہ کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ دراز عمر نصیب فرمائے، اور ہم سب کو، ہم جتنے بھائی بہن ہیں اور جو افراد خاندان ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی اللہ اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ یہ ہمارے والد صاحب کا خاص ایک مشن تھا، اور خاص طور سے وہ تاکید کیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کو جو لوگ جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی جائے، کوتاہی نہ کی جائے، کوتاہی تو ہو جاتی ہے، کوتاہی نہ کی جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں پوری طرح کوشاں رہا جائے۔ تو آپ بھی یہ دعا کیجئے کہ ہم لوگ شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزاریں، اسلام کی اور شریعت کی سربلندی کے لیے جو کام ہو سکتے ہیں، تحریر سے، تقریر سے، صحافت سے، تدریس سے، وعظ و نصیحت سے، خطابت سے، جس شکل سے بھی ہو سکتے، اللہ تعالیٰ اسلام کی سربلندی کے لیے ہم سب سے کام لے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ والد محترم کے تعارف کے طور پر کتاب کا جو ٹائٹل ہے، بیک ٹائٹل، اس پر جو عبارت ہے میں اسے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی ان کے تعارف سے واقفیت ہو جائے۔ میں نے لکھا ہے کہ اس کتاب میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہے جن کی ذات تقوی و طہارت سے عبارت تھی، زندگی پابند شرع تھی، قرآن و سنت سے اٹوٹ محبت تھی، وہ ایک بے ضرر انسان تھے، علماء کرام کے بے انتہا قدرداں تھے، بڑوں کی توقیر اور چھوٹوں سے محبت و شفقت ان کا شیوا تھا، جود و سخا کے پیکر تھے، زندگی میں حد درجہ سادگی تھی، مزاج میں بے حد نرمی تھی، عیب جوئی، چغل خوری اور غیبت جیسی سماجی بیماریوں سے انتہا درجے کی نفرت تھی۔ وہ میدان خطابت کے آدمی تھے، نہ ہی وعظ و نصیحت کی مجلس کے واعظ و ناصح۔ درس و تدریس ان کا مشغلہ تھا، سرکاری اسکول کے ٹیچر تھے، لیکن ان کی بات میں گہرائی و گہرائی تھی، سنجیدگی و متانت کے پیکر تھے، کم گو تھے۔ انہوں نے کسی کتاب کی تصنیف و تالیف تو نہیں کی، لیکن اپنے پیچھے ہزاروں شاگرد چھوڑے اور اپنے محدود دائرے میں انسانی ہمدردی، تعلیمی و تربیتی اور اصلاحی و سماجی امور سے متعلق بہت سارے کام انجام دیے۔ وہ ایک عظیم انسان تھے جنہیں لوگ ماسٹر محمد ضیاء ہودا ضیاء کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا حلقہ تعارف صوبائی اور ملکی سطح کا تو نہ تھا، لیکن جتنا تھا اس میں وہ بہت محبوب تھے اور ایک اچھے معلم بہترین انسان کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ ان کی وفات سے پورا علاقہ اشکبار ہو گیا، رشتہ داروں اور اہل تعلق میں صف ماتم بچھ گئی۔ اہل خانہ، دوست احباب اور اصحاب علم و فضل نے ان کے محاسن بیان کیے اور مضامین لکھ کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وہ اپنے علم و عمل، گفتار و کردار اور اخلاق حسنہ کا آئینہ دکھا کر 28 جنوری 2018 عیسوی کو زبان حال سے یہ کہتے ہوئے دنیا کو الوداع کہہ گئے، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، بقلم مرتب کتاب۔ یہ میں نے تعارف پیش کیا والد محترم کا۔ اخیر میں پھر ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ میرے والد کے لیے بھی دعا کیجئے، والدہ کے لیے دعا کیجئے، ہم تمام افراد خاندان کی دعا کیجئے، اور جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے والدین کا احترام کیجئے، للہ اللہ کے واسطے اپنے والدین کا احترام کیجئے، اکرام کیجئے، ان کی توقیر کیجئے، ان کے دکھ، درد اور پریشانی کو سمجھیے، ان کا ساتھ ایک لمحہ کے لیے مت چھوڑیے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے ترقی کی ضمانت ہے کہا جائے، یا کہا جائے کہ ترقی کا ذریعہ ہے کہا جائے، بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین اگر باحیات ہیں ان کی قدر کر لیجئے، یہ نعمت دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔
اور اگر وفات پا چکے ہیں والدین تو ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کے جو اہل تعلق اور ان کے جو دوست و احباب ہیں ان کا خیال کیجئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔